بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ کھیل کھیلوں گا جو کسی کے ساتھ نہ کھیلا ہوگا۔ امیہ بن خلف نے ایک وحشیانہ قہقہ کی گرج کے ساتھ اپنے ساتھیوں سے کہا، وہی امیہ جس کے غلام حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اس نے شروع میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے دعویٰ ایمان کو ریت کا محل اور بچوں کا کھیل سمجھ رکھا تھا، جس نے ایک غلام کے نغمہ توحید کو کچلنے کے لیے بدترین ظلم و ستم کیے۔ اسے جانتے ہوئے کہ امیہ بن خلف کی دونوں آنکھوں میں وحشت و عیاری کی ایک چمک پھوننے لگی۔ تم جانتے ہو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا غلام ہے، اور غلام کی حیثیت ہوتی ہی کیا ہے؟ پھر جب وہ عہد کی رٹ لگانا شروع کر دے تو میرے لیے تو سیاہ گوشت کا نفرت انگیز ڈھیر بڑھ کر رہ جانا ہے۔ میں نے کہا تھا میری پہلی ہی جھٹکی میں اس کے نئے دین کا بھوت اتر جائے گا، مگر نہیں اترا۔ پھر میں نے کون سا ظلم اس پر نہیں کیا؟ آتشیں ریت پر تنور میں ڈال کر اس کے دین کا بھوت بھسم کر دینا چاہا، پھر اس کے سینے پر بھاری پتھر رکھ کر دیکھا، مگر وہ اپنے مذہب سے ہٹ نہ سکا۔ اف، محمد کا یہ جادو، اسے اتارنا میرے بس کی بات نہیں۔ مگر تم تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کھیل کھیلنے کی بات کر رہے ہو۔ لوگوں نے چبھتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ ہاں امیہ بن خلف غریا، ہاں یہ کھیل ہے جو تم دیکھ لو گے۔ کیا یہ بات دلچسپ نہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سیاہ فام سے محبت ہو رہی ہے؟ امیہ بن خلف کا ایک اور وحشتناک قہقہ بلند ہوا۔ وہ کہتا ہے کہ یہ وحشی غلام میرا بھائی ہے، وہ میرے ظلم و ستم سے آزاد کرانے کے لیے ہر قیمت ادا کرنے پر تیار ہے، تو اس میں کھیل کی کیا بات ہے؟ لوگوں نے پھر چھیڑا کھیل۔ امیہ بن خلف غصے سے بولا، سیاہ فام کا مول تول کیا کوئی کھیل نہیں؟ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بیکار چیزیں کی کتنی بڑی قیمت چکانے کی ہمت رکھتے ہیں۔ میں اس غلام کی قیمت اتنی بتاؤں گا کہ وہ لوگ بھگ جائیں گے، یا پھر اس بیکار چیز کے بدلے مجھے وہ چمکتی دمکتی چیز ہاتھ آئے گی۔ سونا کیا عجیب کھیل ہے جس میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہار یقینی اور میری جیت۔ ہا ہا ہا، لوگ کھکھلا کر ہنس پڑے۔ اچھا تو یہ بات ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخت جانی کے بعد جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمدردی کو آزماؤ گے۔ ہا ہا ہا، امیہ بن خلف کا قہقہ کسی بدروح کے بے ہنگم چیخو پکار کے انداز میں گرجتا رہا۔ گرما گرم ریت پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھونا جا رہا تھا، پتھروں کے اوپر گھسیٹا جا رہا تھا، کوڑے پڑ رہے تھے۔ آہت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کراہت تھی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ آواز سنی تو تیزی سے جھپٹے، جیسے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومیت کی تمام ٹیسیں، تمام درد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب میں اتر آیا ہو۔ وہ سچ مچ تڑپ اٹھے۔ اس غریب کے سلسلے میں تجھے خدا کا ڈر نہیں؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت زار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس تمام دکھ کی ذمہ داری تم لوگوں پر ہے۔ امیہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ سے کہا، تم نے تو اسی کو بگاڑا اور پھر اس حالت زار تک پہنچانے پر مجبور کیا۔ بتاؤ اسے خریدتے ہو؟ بولو ہاں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہاں، ہر قیمت پر تیار ہوں۔ کیا قیمت دو گے؟ امیہ نے عجیب نظروں سے دیکھا۔
قسطاس ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے چھوٹتے ہی اپنی غلام کا نام پیش کیا۔ میرے مضبوط و قوی غلام قسطاس کے بدلے جس کے کفر سے میں بیزار ہوں، تم حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان سے بیزار ہو۔ مجھے بلال رضی اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، تمہیں قصاص سے محبت ہونی چاہیے۔ ایک غلام سے محبت کرنے کی بات سنتے ہی امو بن خلف نے منہ بنایا، کچھ سوچا اور فوراً بولا منظور ہے، لیکن فوراً ہی کہکا مارا نہیں۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، اس کی آنکھوں میں شیطانیت کوند رہی تھی۔ قسطاس ہی نہیں، اس کی بیوی دینا ہوگی، مجھے منظور ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً کہا۔ اس نے کہکے مارتے ہوئے ساری گفتگو پر پانی پھیرتے ہوئے کہا، قسطاس اور اس کی بیوی کے ساتھ اس کی بیٹی بھی لوں گا۔ اور وہ بیٹی؟ ہاں، اس کی بیٹی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک لمحے کو سوچا اور پھر کہا، چلو دی۔ لیکن اس بار بھی امیہ بن خلف کا ہولناک قہقہ بلند ہوا، میں خدا کی قسم قسطاس کی اس کی بیوی اس کی بیٹی کے ساتھ 200 دینار بھی لوں گا۔ بولو بولو بولو، بلال رضی اللہ تعالیٰ نہ خریدتے ہو؟ شرم کر۔ بار بار بدلنے کی شرح سے بیزار آ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا جھوٹ بولتے ہو؟ شرم نہیں آتی؟ لات و عزا کی قسم۔ امیہ نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا، آخری قیمت پھر بات طے شدہ سمجھو۔ چلو کافر، مجھے یہ بھی منظور ہے۔ مسلمان بھائی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کی غمخواری سے سرشار حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا سینہ تان کر کہا، سودا ختم۔ ایک عظیم آزمائش میں دونوں مومن کھڑے اترے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کی جان اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے مال پر سے طوفانی آزمائش پوری طرح سے گزری اور دونوں فاتح نہ نکلے، فقط اس لیے کہ اللہ دونوں کو ان کے مال و جان سے پیارا تھا۔